السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کیا حال ہے ناظرین؟ ایک بہن نے سوال کیا ہے، کیا اپنی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ آئیے اس بہن کا پہلے سوال سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے ویڈیو کے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا اپنی سکی بہن کو جس کا گزارا جو ہے وہ مشکل سے ہو رہا ہو، انکم اتنی زیادہ نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ بس 2 وقت کی روٹی چل رہی ہو، تو کیا ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا فطرانہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، بہن نے سوال کیا ہے کہ کسی اپنی بہن کو، سکی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل ان کو دی جا سکتی ہے، بلکہ اس کا دوہرا اجر آپ کو ملے گا، یتیماً ذا مقربہ۔ حقوق اللہ کے بعد، حقوق العباد میں سے والدین کے بعد وبذی القربیٰ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے اور احادیث میں آیا ہے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا زیادہ حق ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کرنے لگا ہوں، امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ خود من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مال سے کیا کریں؟ صدقہ لیں، یعنی زکوٰۃ لیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہوگا اسے؟ تطہرہم، ان کے مال کو آپ پاک کریں، وتزکیہم بہا، یعنی اس کے ذریعے سے مال جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال پاک نہیں ہوتا۔ تو آئیے چلتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے مصارف جو ہے مقرر کیے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر میں خرچ کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اب باری باری جو ہے نا فقیر کون ہے، مسکین کیا ہے، عاملین کون ہیں، ان کی تفصیل مکمل میں بیان کروں گا۔ آپ نے ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کو مسئلہ جو ہے اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء، یعنی منافقین کا طعن دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود صدقات کے حقدار بیان فرما دیے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو آیت کا پس منظر ہے نا وہ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس طرح کا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ اعدل یا محمد، یعنی انصاف کیجئے اے محمد۔ یا اس طرح منافقین بھی اعتراض کرتے تھے کہ ہمیں نہیں دی جاتی، دوسروں کو دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ صدقات جو ہے، زکوٰۃ جو ہے، ان لوگوں کا حق ہے، یعنی ان لوگوں کا، صرف فقیروں کا، مسکینوں کا۔ فقیر کون ہے؟ فقیر کی تفصیل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر میں، آیت نمبر ہے 283 نمبر آیت، 273 نمبر کی آیت ہے، تیسرا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 273۔ آپ خود بھی اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نا فقیر کے متعلق فرمایا کہ فقیر کون ہے، یعنی جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، فقیر، ایسا فقیر۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فرمایا کہ یہ صدقات، یعنی یہ زکوٰۃ ان محتاجوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں۔ یعنی اس سے مراد کون ہے جو روکے گئے ہیں؟
اس سے مراد طالب علم ہیں جو آپ علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ جو مدرسے کے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو بھی دینی چاہیے۔ مدارس کے اندر جو طالب علم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ روک دیے جاتے ہیں، کس وجہ سے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی طلب علم کے لیے وہ روک دیے گئے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے کے لیے ہی روکے گئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے لیے ہی دین حاصل کر رہے ہیں نا۔ آگے فرمایا کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی وہ استطاعت نہیں رکھتے کہیں آنے جانے کی، اس وجہ سے کہ وہ ان کام کاج تو کر نہیں سکتے بیچارے، اگر وہ کام کاج کریں گے تو وہ علم حاصل کیسے کریں گے؟ تو ضروری ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا کہ وہ جاہل لوگ جو ہے نا اس کو غنی سمجھتے ہیں، یعنی لوگ ان کی بے نیازی، یعنی عزت نفس اور سوال سے بچنے کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہے، یعنی حالانکہ وہ غنی نہیں ہوتے، وہ بیچارے حقدار ہوتے ہیں لیکن وہ سوال نہیں کرتے، یعنی انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے کہ ان کی علامت سے، یعنی مالدار سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ طالب علم کے علاوہ بھی ایسے فقیر جو سفید پوش ہوتے ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، یعنی اپنی حالت کسی کو بتاتے نہیں ہیں، بلکہ تعریفہم بسیماہم، آپ ان کو ان کے چہروں سے، ان کی پیشانیوں سے، آپ ان کے منہوں سے پہچان لیں گے۔ یعنی منہ سے کیسے پہچانیں گے؟ بیچارے کمزور ہوں گے وہ، اور ان کے اوپر، منہ کے اوپر جو ہے نا، چہرے کے اوپر جو ہے زردی سے تم ان کا فقر جو ہے وہ پہچان لو گے، یعنی کمزوری اور چہرے کی زردی کی وجہ سے، یعنی وہ بیچارے پیلے پڑ گئے ہوں گے، یعنی ان کے جو کمزوری ہے، ان کا فقیری والا پن ہے، ان کے چہروں کے اوپر بھی اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، فرمایا کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہیں فقیر جو مثلا مدرسوں میں پڑھتے ہیں، طالب علم ہیں، ان کو بھی دینا چاہیے، بے شک وہ فقیروں کے بچے نہ ہوں لیکن وہ طالب علم کے وجہ سے اللہ کے راستے کے لیے رکے ہوئے ہیں تو ان کو دینی چاہیے۔ دوسرا وہ کہ وہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے لیکن وہ پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اگر لمبی بھی ہو جائے تو پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ مسئلہ جو ہے نا وہ اچھی طرح آپ کو سمجھ لگ جائے۔ آگے فرمایا کہ والمساکین، اور مسکینوں کا حق ہے، یعنی پہلے نمبر پر فقیر اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ مساکین، مسکینوں کا یہ حق ہے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ یہ فقیر سے ذرا اس کی حالت اچھی ہوتی ہے، یعنی وہ کام کاج تو کرتے ہوتے ہیں لیکن ان کی آمدن جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں، یہ سورۃ الکہف کے اندر آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، فرمایا کہ وہ ظاہر ہے، یعنی کشتی، اما السفینۃ، وہ کشتی جو ہے وہ، یعنی وہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی وہ کام کاج کرتے تھے، کشتی چلاتے تھے، ان کی اپنی کشتی تھی لیکن وہ کشتی چلاتے تھے، یعنی محنت مزدوری کرتے تھے لیکن وہ کیا تھے؟ قرآن نے ان کو کیا کہا ہے؟ مسکین۔ تو یہ مسکین جو ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے، مسکین کو زکوٰۃ دینی چاہیے، یعنی وہ بندہ جس کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اور وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، ان کو دینی چاہیے۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، اور فرمایا کہ زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے لیے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے بندے کہ زکوٰۃ وصول کرو، زکوٰۃ اکٹھی کرو، جیسا کہ آج کل بھی مدرسے والے جو ہے وہ کوئی بندہ مقرر کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ لے کے آتا ہے، لیکن اس کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اس کے پوچھ گچھ کرنی چاہیے اور ایماندار بندہ تلاش کرنا چاہیے، اور اس کو پھر اس زکوٰۃ میں سے اس کا حصہ مقرر کر کے اس کو تنخواہ وغیرہ جو بھی آپ دے سکتے ہیں اس زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ والمؤلفۃ قلوبہم،
وہ لوگ جن کے دلوں میں آپ نے الفت پیدا کرنی ہو اسلام کی، یعنی اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ ایک عیسائی کو، اگر آپ کے گھر کوئی کام کرنے والی ہے یا کام کرنے والا ہے یا آپ کے ہمسایوں میں ہے یا آپ کے کوئی جاننے والوں میں ہے، نو مسلم ہے اور ماڑا ہے، کمزور ہے، اور آپ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آگے فرمایا کہ نمبر 5 وفر رقاب، گردنیں چھڑانے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ غلام آزاد کروانے میں، یا آج کل بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی جگہ پھنسا ہو، ٹھیک ہے، پھنسا ہوا ہو پیسوں کی وجہ سے، یعنی وہ بیچارہ پیسے نہیں دے سکتا کہ وہ پھنس گیا وہاں، اس نے پہلے کہیں پیسے لے لیے ہوئے ہیں اور وہ مالک جو ہے اس کو نہیں چھوڑ رہا، وہ کہتا ہے کہ نہیں اب یہ تمہارا کام یہ مکمل کرو گے تو اس کے بعد یہاں سے جاؤ گے یا اتنے دن میرے پاس رہو گے، تو وہ بیچارہ جو جس نے پہلے، یہ اس طرح آج کل یہ ہوتا ہے نا، بٹھے جو ہوتے ہیں نا جہاں اینٹیں بنتی ہیں، اینٹیں گرم ہوتی ہیں، پکتی ہیں جہاں اینٹیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ مزدوروں کو 50,000 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، وہ بیچارے وہاں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں آ جا نہیں سکتے، وہاں سے وہ کام چھوڑ نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کو بھی کی بھی امداد کرنی چاہیے اس زکوٰۃ سے، ان کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو بھی دے دینی چاہیے۔ والغارمین، فرمایا کہ وہ مقروض جو قرض ادا نہ کر سکتے ہوں، یا وہ کاروباری لوگ یا ذمہ دار وغیرہ جو کاروبار یا فصل برباد ہونے کی وجہ سے برباد ہوگی، جن کی فصل مثلا سیلاب آیا یا زلزلہ یا کوئی اور مسئلہ بنا یا اولے آ گئے بارشوں کی وجہ سے، ان کی بیچاروں کی فصل برباد ہو گئی، آپ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، اگر وہ فقیر ہو جائیں، مارے ہو جائیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں، یعنی اس لفظ کے 2 استعمال ہیں، ایک تو ہر نیکی ہی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے راستے میں ہے، اور فقراء مساکین وغیرہ پر خرچ بھی فی سبیل اللہ ہے، جیسا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی کے کاموں میں کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے آ گیا 8 وَبَنِ السَّبِيلِ، مسافر خواہ صاحب حیثیت ہو، اگر سفر میں اسے ضرورت پڑ جائے، سفر کی حالت میں اگر اسے ضرورت پڑ جائے تو اس پر زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا سفر میں گئے، اگر اس کی چوری ہو گئی، ٹھیک ہے، بٹوا چھن گیا، کوئی چیز اس کی نکل گئی، اس بیچارے کے پاس آگے گھر جانے کے لیے کرایہ تک باقی نہیں رہا، یا کھانے کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہے، لمبا سفر ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ میں سے، اگر دوسرے افراد گاڑی میں موجود ہیں، وہ اس کو زکوٰۃ میں سے اس کی امداد کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مصارف فرض، صدقات و عشر کے بیان ہوئے ہیں۔ چند اہل علم نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ اور عشر میں آنے والا مال 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور لازماً ہر مصرف میں خرچ کیا جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے جن مصارف جو ہے میں سے ضرورت زیادہ ہو وہاں زیادہ، بلکہ سب کا سب بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ان مصارف کے علاوہ خرچ کرنا جائز نہیں، اور یہی درست بات ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ یاد رہے کہ فرض صدقہ صرف مسلمانوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت انہیں اہل یمن کو کلمہ شہادت اور روزانہ 5 نمازیں تسلیم کر لینے کے بعد زکوٰۃ بتانے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں صدقہ فرض فرمایا ہے، جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا، اور انہیں
انہی کے فقراء پر واپس کر دیا جائے گا، یعنی جو امراء ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور جو غرباء ہیں، فقیر ہیں، فقراء ہیں، ان کے اوپر وہ زکوٰۃ بانٹ دی جائے گی۔ مؤلفۃ القلوب پر خرچ بھی دراصل مسلمانوں ہی پر خرچ کی ایک صورت ہے، یعنی ایسا نو مسلم جو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، وہ اس کے اوپر حالات تنگ ہو گئے ہیں، گھر والوں نے حالات تنگ کر دیے، نیا بیچارہ مسلمان ہوا، اس نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، انہوں نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ اس طرح بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے، وہ گھر والے اس کو نکال دیتے ہیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کہیں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، کوئی چیز چھوٹ گئی ہو یا میں بھول گیا ہوں، تو برائے مہربانی آپ کومنٹس سے میں دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر میں نے کوئی غلط مسئلہ بیان کیا ہو تو میں اس کا یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی